ایک عدد مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی ہے. ایک تو اوپر یعنی کروڑ سے اوپر جانا ہے آپ نے. یہ کروڑ کے آس پاس کی گیم نہیں ہے. یہ بیسکلی جو اکاؤنٹ ہے, پہلے بھی بہت سی آڈیوز آ چکی ہیں. اینکر پرسنز کے درمیان لڑائی جھگڑے اور ناراضی کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ختم ہو رہا. پاکستان پیپلز پارٹی کے تحریک انصاف سے جلد مذاکرات کے امکانات بھی روشن ہو گئے ہیں. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے. ایک کالم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور اس کا تعلق ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, ایک عدد مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آڈیو لیک ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری صاحب کی جو ہے یہ آڈیو لیک بتائی جا رہی ہے. اس کے اندر کیا کچھ ہے اور کیا ڈسکشن ہو رہی ہے, اس کو ذرا ڈیٹیل سے ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. مبینہ طور پہ یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیگلی سپیکنگ جو ہے نا وہ جب تک اس کا کوئی فورنزک نہیں ہوتا, اس لیے یہ آپ کو ڈاؤٹ جو ہے وہ بیچ میں رکھنا پڑے گا. ویل ڈسکس اٹ, آرام سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن صحافیوں کے درمیان, اینکر پرسنز کے درمیان لڑائی جھگڑے اور ناراضی کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ختم ہو رہا, اور مجھے بالکل یہ بات اچھا پسند نہیں آ رہی. کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک دو اپنے ویلاگس کے اندر اس کو ڈسکس کیا تھا کہ عمران ریاض خان اور اقرار الحسن ان کے درمیان جو ایک فرکشن چل رہی ہے وہ سلسلہ آج بھی جاری رہا. وہ بیسکلی ہوا یہ کہ عمران ریاض خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا, اور ٹویٹ یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر لکھا ہے جی, انڈیا لانچ فرسٹ فلی میڈ ان انڈیا مرسڈیز الیکٹرک 850 کلومیٹرز آن سنگل چارج. اچھا, یہ بیسکلی یہ جو گاڑی ہے یہ پاکستان میں اویلیبل ہے لیکن امپورٹ ہوتی ہے. تقریباً کو 7.5 کروڑ روپے کی یہ گاڑی ہے, اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے یہ بیسکلی اسمبل ہو رہی ہے انڈیا کے اندر. مرسڈیز اس کو اسمبل کر رہی ہے. تو یہ بیسکلی انہوں نے شیئر کیا. نیچے انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا عمران ریاض خان صاحب نے, ہم فی الحال ہمارے پاکستان میں رجیم چینج کے شوق پورے کر لیں. مطلب یہ انہوں نے, وہ ظاہری بات ہے اس حکومت کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رجیم چینج کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے. اچھا, اس پہ ایکسپوز پروپیگنڈا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو بیسکلی فیک نیوز کو جو ہے اس کو ڈائسیکٹ کرتا ہے, اسے ریبٹ کرتا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ جی, عمران ریاض خان صاحب, رجیم چینج ہونے سے قبل 2018 سے پہلے کی جو خبریں ہیں آٹو انڈسٹری کے حوالے سے کچھ یوں تھی. مرسڈیز کمپنی نے ٹرک پلانٹ پاکستان لانے کا MOU سائن کر لیا. 3 آٹو کمپنیوں نے $372 ملین انویسٹمنٹ کے ساتھ پاکستان میں کار اسمبلی کی حکومت سے اجازت لے لی. اچھا, وہ جو دونوں جو اسکرین شاٹس عمران ریاض خان صاحب نے لگائے ہوئے تھے وہ بیسکلی نواز شریف صاحب کے دور کے تھے. عمران خان صاحب کے دور کے نہیں تھے, نواز شریف صاحب کے دور کے تھے. تب تک ان کی یعنی کہ نون لیگ کی حکومت تھی, 2018 کے الیکشن سے پہلے کی صورتحال تھی. تو یہ تب یہ سب کچھ ہو رہا تھا. یہ جو اس وقت پاکستان کی خبریں تھیں وہ تب کی تھیں. تو عمران ریاض خان صاحب نے جو ہے اس کے اوپر لکھا, بالکل درست, اچھے خاصے چلتے ملک کا رجیم چینج کے بعد مافیا کو لا کر بیڑا غرق کر دیا گیا. ان حقائق کو دیکھ کر اسٹیبلشمنٹ کو اب شرم آنی چاہیے جنہوں نے ہمیشہ ملک چلنے لگا تو دھکا دے دیا. اس کے اوپر دوبارہ ایکسپوز پروپیگنڈا نے لکھا, عمران ریاض صاحب, آپ نے میرے اس ٹویٹ کو درست ماننے کے 3 منٹ بعد ہی ٹویٹ کو کوٹ کر کے کیوں ڈیلیٹ کر دیا؟ وجہ معلوم کر سکتا ہوں؟ عمران ریاض خان صاحب نے وہ ٹویٹ جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اقرار الحسن نے آگے سے دوبارہ لکھا, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کسی نے عمران بھائی تک یہ افواہ پہنچا دی ہے کہ ٹویٹر مونیٹائزیشن شروع کرنے والا ہے, اسی لیے فالوئنگ بڑھانے کے لیے پچھلے کچھ عرصے سے بغیر دیکھے بغیر تحقیق کیے اندھا دھند ٹویٹس کر رہے ہیں. جلدی میں ٹویٹ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ بات تو نواز شریف کی ہو رہی تھی, ڈیلیٹ کر دی. تو یہ ویسے حقیقت ہے کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں پچھلے چند ہفتوں سے کئی ایسی خبریں جو ہیں وہ ٹویٹ کر چکے ہیں, یا ویڈیوز یا تصویریں اس طرح کی چیزیں انہوں نے ٹویٹس کی ہیں جس کے بعد ان کو یا تو ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑا, یا لوگوں نے اسے پروف کیا کہ نہیں یہ جو چیز بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے, یہ پرانی ویڈیوز ہیں, یا یہ اس پرٹیکولر واقعے سے ریلیٹڈ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ آپس میں جو ہے یہ چل رہا ہے. آئی تھنک یہ بڑے آرام سے چیزیں سالو ہو سکتی ہیں. اقرار صاحب جو ہیں وہ خود عمران ریاض خان صاحب کو فون کر لیں, یا عمران ریاض خان اقرار کو فون کر لیں, جسٹ سارٹ اٹ آؤٹ, اور بتا دیں ان کو بھئی اگر آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اسٹاپ ڈوئنگ اٹ. کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ سیاسی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے اور سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات اہم مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے تحریک انصاف سے جلد مذاکرات کے امکانات بھی روشن ہو گئے ہیں. ایکسپریس نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ جی جو مذاکراتی ٹیم ہے اس نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کر لی ہے. آپ کو یاد ہوگا
میں نے آج سے چند دن پہلے اس سلسلے میں ایک آپ کو خبر دی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ غیر رسمی رابطہ آپس میں بحال ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو خبر دی. میں نے کیا خبر دی تھی سنیے گا ذرا. خبر میرے پاس آئی ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور موجودہ حکومت کی جانب سے، جس میں خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی بات کروں گا، ان کے درمیان ایک غیر رسمی رابطہ ہو چکا ہے. اور اس غیر رسمی رابطے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کرنے پڑیں گے، اور اس کے لیے دونوں سائٹس کی جانب سے رضامندی بھی ظاہر کی گئی ہے. تو یہ آپ نے گفتگو سنی. اب وہی عمل جو ہے وہ اب آگے بڑھنا شروع ہو چکا ہے، اور اس کے اندر ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ٹیم ہے اس میں یوسف رضا گیلانی، قمر زمان قاہرہ اور سید نوید قمر جو ہیں اس میں شامل ہیں، اور مسلم لیگ نون کی جانب سے سردار ایاز صادق، رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے جوائن کیا، اور اس وقت جو اتحادی ہیں وہ آپس میں اس سلسلے میں کوئی فریم ورک جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں. اس سلسلے میں جو سیاسی انتشار ہے اس کے تدارک کے لیے جو ہے آپس میں غور و خوض شروع ہو گیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے وہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی کی سے بھی ملاقات کی ہے، اور پی پی کے وفد کی میزبانی اے این پی کے مرکزی رہنما میاں افتخار حسین، زاہد خان اور صوبائی رہنماؤں منظور احمد خان اور انجینئر اللہ خان، ڈاکٹر خادم حسین اور عبد الرحیم ایڈوکیٹ نے یہ کی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ریلیٹڈ خبر یہ ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ جو ہے وہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بھی ملاقات ہوئی. 1 سال کمپلیٹ ہو چکا ہے اب شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنے ہوئے، تو یہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ملاقات تھی. ظاہری بات ہے جب یہ ملاقات ہوتی ہے تو جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں. تو آج پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایک یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. اچھا، دوسری جگہ پہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ، وزارت خزانہ کی رپورٹ، یہ ساری رپورٹیں بھی آج جمع کروائی گئی ہیں. الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ عام انتخابات ایک ہی وقت میں کرانے کو انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ موضوع قرار دیا ہے. الیکشن کمیشن ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب 8 اکتوبر کو ہی الیکشنز ہونے چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈیٹ سجیسٹ کی تھی، اگر اس راستے کو نہ اپنایا گیا تو ملک میں انارکی جو ہے وہ پھیل سکتی ہے. پنجاب الیکشن کے لیے پولیس اہلکاروں کی دستیاب تعداد تقریباً 81,500 روپے ہے، 81,500 ہے، اور ہمیں الیکشن کے لیے 4,66,000 نفری جو ہے وہ ہمیں چاہیے. پولیس اور دیگر سیکیورٹی ادارے جو ہیں انہوں نے کہا کہ مختلف جگہوں پہ بزی ہیں. وفاقی حکومت فوج اور دیگر اداروں کی فراہمی کے حوالے سے بھی ہمیں کوئی یقین دہانی نہیں کرائی ہے. اور اگر دوسری بات یہ کہ الیکشنز اگر یہ ایک دن میں نہ کروائے گئے، الگ الگ کروائے گئے، تو ہمارے اخراجات بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، جس کے اندر سیکیورٹی کی پوری موومنٹ، ظاہری بات ہے اگر 4,66,000 سیکیورٹی آفیشلز کی آپ بات کر رہے ہیں تو ان کی موومنٹ کو ایک دفعہ نہیں ہونی، 2 دفعہ ہوگی. پنجاب میں 2 دفعہ الیکشن ہونے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی اس بات کے بارے میں، اور انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اس بارے میں بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ جیتنے والے اور ہارنے والے کے درمیان اچھی خاصی لڑائیاں بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. تو اس وجہ سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ الیکشنز کی ڈیٹ جو ہے وہ آگے ہی لے جائی جائے. اب ظاہری بات ہے اٹ آل ڈیپینڈس کہ چیف جسٹس کے زیر نگرانی جو بینچ ہے کیا وہ ان تمام سفارشات کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. مشکل ہے، ویسے کافی مشکل لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا. اب آ جائیے جناب اس مبینہ آڈیو کے حوالے سے. نیو ٹیلی ویژن نے اپنے ویب سائٹ کے اوپر جو ہے ویسے اس کی خبر پوری جو ہے وہ دی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بیسکلی جو اکاؤنٹ ہے، جس اکاؤنٹ سے پہلے بھی بہت سی آڈیوز آ چکی ہیں، اس کا نام ہے جی انڈی بیل. یہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو پہلے بھی جو آڈیو لیکس ہوتی رہی ہیں فون کالز کی، ٹیپنگ کی، وہ اسی اکاؤنٹ سے جو ہے وہ لیک ہوتی رہی ہیں، اور اس مرتبہ بھی اسی نے یہ مبینہ آڈیو جو ہے وہ ریلیز کی ہے. اب اس کے اندر جو بندہ بتایا جا رہا ہے وہ ہے اعجاز چودھری اس اکاؤنٹ کی جانب سے. نیو نے بھی اس کو اسی طرح رپورٹ کیا ہے، اور جس سے یہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے کوئی چودھری حفیظ، جس کے ساتھ یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے. تو ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی ہے، میں ڈسکلیمر ویری امپورٹنٹ کہ اعجاز چودھری صاحب کی آواز کے حوالے سے ابھی ڈاؤٹس موجود ہیں، لیکن پھر بھی اس آڈیو کے اندر کیا ہے سنیے گا ذرا. السلام علیکم جی. السلام علیکم چودھری صاحب. السلام علیکم. میں چودھری حفیظ بول رہا سر، نواب شاہ اسلام آباد تو جی. وہ میں ذکر کیتا سی تہاڈے نال رانا شوکت صاحب لئی سانو پی پی 114 دی ٹکٹ چاہیے ہے صوبائی دی. اچھا وہ جی. تساں پھر دسیا نہیں مینوں کہ کنا ڈونیشن ہوئے گا،
ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਨਲਿਮਿਟਡ, ਉਹ ਜਿਸ ਅੱਛਾ, ਦਿਨ ਅੱਛਾ। ਆਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ। ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ 10 ਪਾਰਟੀ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਾ? ਉੱਤੇ ਦੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ 10 ਤੋਂ ਉੱਤੇ 10 ਉੱਤੇ। 1 ਕਰੋੜ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸਰ ਕਿੰਨੀ? ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ check- ਸਰ। ਉਹ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਸਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੱਦਾ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀ ਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੀਜ਼। ਚਲੋ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਿਕਲਾਂਗਾ 28 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਸੱਦ ਲਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਨੂੰ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ 114 ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਜੇ? ਹਾਂ 114 ਹੈ ਸਰ। 114 ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। 114 ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੋ ਸਰ। ਇਹ ਤੇ 114 ਵਾਸਤੇ تو دینی نہیں ہے کہ گزر گیا۔ فیصلہ آباد اس وقت چل رہے ہیں۔ فیصلہ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਦ ਲਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? جی چلو ٹھیک ہے میں ساتھ لینا۔ تو یہ جناب آپ نے اس کے اندر یہ ساری گفتگو سنی۔ اب اس کا جو ٹرانسکرپٹ ہے ہم نے اس کو سامنے رکھا ہے، اس ٹرانسکرپٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ذرا ایک ایک کر کے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں مبینہ طور پہ چودھری حفیظ نامی یہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے جی السلام علیکم چودھری صاحب، میں چودھری حفیظ بول رہا ہوں نواب شاہ والا اسلام آباد سے۔ اجاز چودھری مبینہ طور پہ وہ کہتے ہیں جی چودھری حفیظ کہتے ہیں میں نے ذکر کیا تھا آپ کے ساتھ رانا شوکت صاحب کے لیے پی پی 114 کی ٹکٹ چاہیے صوبائی کی، پھر آپ نے بتایا نہیں مجھے کہ کتنا ڈونیشن ہوگا، کتنا پارٹی کو دینا پڑے گا۔ آگے سے اجاز چودھری صاحب کہتے ہیں دیکھو ہمارے یہاں ڈونیشن ان لمیٹڈ ہے، وہ جس دن آئیں گے آ کے چیئرمین کو کہیں میں اتنے ڈونیشن دینا چاہتا ہوں پھر ان کو ملوا دیں گے۔ چودھری حفیظ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے۔ اجاز چودھری کہتے ہیں جی 10 ملین سے اوپر کی ہونی چاہیے جس سے چیئرمین سے ملاقات ہو سکے۔ 10 ملین کا مطلب ہے 1 کروڑ روپیہ، کہ آپ نے کم از کم 1 کروڑ روپیہ ڈونیشن دینی ہے تو پھر آپ سے جو ہے وہ ملاقات کا ہم لوگ جو ہے نا انتظام کر سکتے ہیں۔ چودھری حفیظ کہتا ہے اچھا 10 ملین یعنی 1 کروڑ۔ اجاز چودھری کہتے ہیں ہاں ایک تو اوپر یعنی کروڑ سے اوپر جانا ہے آپ نے، یہ کروڑ کے آس پاس کی گیم نہیں ہے، کروڑوں سے نیچے کی گیم نہیں ہے، کروڑ سے اوپر کی گیم ہے۔ اجاز چودھری کا وہ چودھری حفیظ کہتا ہے اچھا پارٹی کی ٹکٹ کتنے کی ہے؟ تو اجاز چودھری کہتے ہیں یہ پارٹی واسطے ہے۔ چودھری حفیظ کہتا ہے اچھا اور سر وہ شوکت خانم کے لیے کتنا سر؟ تو اجاز چودھری کہتا ہے جو شوکت خانم کے لیے آپ دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ لوگ فنڈ دیں شوکت خانم میں بھی، مطلب چلے میں اس کو ذرا ڈیٹیل سے میں بات کرتا ہوں ابھی۔ چودھری حفیظ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، اور سر روزوں سے پہلے بلاؤں ان کو یا بعد میں؟ تو اجاز چودھری کہتا ہے نہیں آج کل میں ہی، اگر ٹکٹ لینی ہے تو کیونکہ ٹکٹیں تو دے رہے ہیں۔ چودھری حفیظ کہتا ہے جی چلو سر میں کل نکلوں گا 28 تاریخ کو بلا لوں گا انہیں۔ اجاز چودھری کہتے ہیں جی میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل میں آپ لوگ پی پی 114 میں انٹرسٹڈ ہیں؟ چودھری حفیظ کہتا ہے ہاں جی 114 میں۔ اجاز چودھری کہتے ہیں جی پی پی 114 تو آج ہی ہونا ہے، آج ہی، وہ مطلب جس دن اس نے فون کیا انہوں نے کہا بھائی جان آج ہی اس کی ڈیل ہو رہی ہے، آج ہی کہانی مکنے لگی ہے۔ چودھری حفیظ کہتا ہے جی سر وہ مہربانی کرو پھر، کیونکہ میں تو ابھی اسلام آباد، وہ بیچارہ ابھی اسلام آباد سے اٹھ کے آل دا وے آئے گا، پیسے بھی ارینج کرنے ہیں، سب کچھ کرنا ہے۔ اجاز چودھری کہتے ہیں پی پی 114 کے لیے تو دن ہی نہیں ہے، فیصلہ آباد اس وقت چل رہا ہے، یعنی اس وقت فیصلہ آباد کے انٹرویوز چل رہے ہیں، بھائی جلدی کر۔ تو چودھری حفیظ کہتا ہے جی فیصلہ آباد اس وقت چل رہا ہے تو پھر میں بلا لوں ان کو؟ اجاز چودھری کہتے ہیں ہاں جی۔ چودھری حفیظ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں بلا لیتا ہوں۔ اجاز چودھری کہتے ہیں اوکے۔ تو یہ بیسکلی یہ مبینہ آڈیو جو ہے وہ لیک کی گئی ہے۔ اچھا اب اس میں 3-4 مختلف پوائنٹس ہیں۔ یہ حقیقت ہے اور یہ میں کلیئر کٹ کہہ دوں کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس طرح نہیں ہوتا، تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے اندر جب ٹکٹس دینے کی باری آتی ہے تو لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ڈونیشن ذرا جمع کرائیں، یہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی سیاسی جماعت جو ہے نا، میں بڑی سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ یہ آ کے کہیں کہ نہیں جناب ہم تو اس طرح کی پریکٹس نہیں کرتے، تو یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا ٹکٹ ہاٹ ہے اور آپ وننگ پوزیشنز کے اندر اس وقت موجود ہیں تو پھر ڈونیشنز کی ڈیمانڈز بھی جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، اوبویسلی یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ڈونیشن جو ہوتے ہیں وہ غنڈہ گردی سے اور لالچ کی بنیاد کے اوپر نہیں لیے جاتے۔
ڈونیشنز کا یہ دھندا جو ہے نا یہ ہر جگہ ویسے ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کہہ دیا جائے ٹھیک ہے ڈونیشن آپ کی مرضی سے ہے، آپ 10,000 دینا چاہیں، آپ 10 کروڑ دینا چاہیں، دیٹس یور چوائس. لیکن یہاں پہ ایک بات مطلب جو امپورٹنٹ ہے، اعجاز چودھری صاحب جو ہے نا، سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے سینٹرل کے صدر رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی جماعت اسلامی کے ساتھ جو 3 رکنی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اعجاز چودھری اس کا بھی حصہ ہیں، اس میں شامل ہیں. اچھا، اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ ماضی کے اندر جماعت اسلامی سے ان کا تعلق رہا ہوا ہے اور بڑے نمازی پرہیزگار انسان ہیں. اب میں پھر بھی ایک ڈاؤٹ ابھی رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اعجاز چودھری صاحب کی آواز ہے یا نہیں ہے. میں بالکل یہ ڈسکلیمر رکھنا چاہوں. میں اس وقت یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر اس وقت یہ میں بات کر رہا ہوں تو میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایک نیوز چینل نے اس کو رپورٹ کیا ہے، نیوز نے، کہ جناب یہ انہی کی مبینہ آواز ہے، تو اس لیے. اچھا، دوسری بات یہ کہ ابھی یہ صرف ملاقات کی باتیں ہیں کہ یہ ملاقات کے لیے یہ پیسے اتنے ہیں. ٹکٹ کے لیے کتنے پیسے ہو سکتے ہیں؟ میں ویسے لاہور شہر کے اندر موجود ہوں، ٹکٹوں کی پرائسز کے حوالے سے نا مختلف قسم کی چیم ہوئی ہیں. یقین کیجئے 8 کروڑ 10 کروڑ 12 کروڑ تک کی بھی آوازیں آئی ہوئی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے خود لوگوں نے کہا. لیکن آبویسلی میں کیونکہ گواہ کو لا کے پیش نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی بھی کیمرے کے آگے نہیں آئے گا، لیکن جو پیٹھ پیچھے جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ یہاں ان نمبرز کی بھی باتیں ہوتی ہیں. تو 1 کروڑ میں تو ٹکٹ نہیں ملتا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 1 کروڑ میں ٹکٹ نہیں ہو سکتا. یہ ملاقات کے لیے ہو سکتا ہے اور اس کے بعد ان کی مرضی ہے کہ وہ ٹکٹ دینا چاہیں یا نہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ شوکت خانم کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی شوکت خانم کے لیے بھی آپ نے ڈونیٹ. اب یہ میرے لیے زیادہ سیریس بات ہے، میرے لیے یہ بہت زیادہ سیریس بات ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل کیمپینز کے حوالے سے اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے حوالے سے شوکت خانم جیسے ادارے کے لیے یہ پیسے اس طرح کیوں کلیکٹ ہو رہے ہیں. شوکت خانم کے لیے لوگ ویسے ہی بہت سے پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، تو پھر یہ سیاسی معاملات کو اس طرح کیوں اس کے ساتھ مکس اپ کیا جا رہا ہے؟ اور یہ ماضی کے اندر بھی جب بھی شوکت خانم کے حوالے سے سوال ہوتا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ایک ڈیفیمیشن کا کیس جو عمران خان صاحب نے ان کے اوپر کیا ہوا ہے اس کا سامنا آلریڈی کر رہے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے شوکت خانم کے اوپر جو ہے الزامات لگائے تھے، شوکت خانم ہاسپٹل کے اوپر الزامات لگائے تھے. اب میرا یہی سوال ہے کہ جب، اور اس وقت بھی یہ لوگ یہ بار بار کہتے تھے کہ جناب شوکت خانم ہاسپٹل کے بارے میں کیوں ذکر کیا، کیوں بات کی آپ نے شوکت خانم ہاسپٹل کے بارے میں؟ بالکل ٹھیک ہے، تو بھائی آپ اس کو سیاست سے بھی تو الگ کریں نا. پھر ایک آدمی جو عمران خان صاحب سے ٹکٹ لینے کے لیے ملنا چاہ رہا ہے، اس سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ جا کے شوکت خانم ہاسپٹل میں جو ہے پیسے جمع کروائیں؟ دیٹ از انفیئر. تو پھر آپ جب اس کو مکس اپ کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے کیچڑ جو سیاست کے اندر اچھلے گا اس کے چھینٹے ہسپتال کے اوپر بھی گریں گے جا کے، جو کہ میرے لیے ایک مطلب افسوسناک بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک فلاحی ادارہ ایک اچھا کام کر رہا ہے اس کو کرتے رہنا دینا چاہیے، آپ اس کو کیوں بیچ میں انوالو کرتے ہیں؟ بہرحال ابھی تک دوسری بات ایک اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب یہ ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی تک اعجاز چودھری صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس قسم کا کوئی ڈینائل نہیں آیا ہے، اسے ڈینائی فی الحال نہیں کیا گیا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. سو ویل اسٹل گیو ہم دیٹ مارجن کہ اگر وہ ڈینائی کر دیتے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے. البتہ اس سے پہلے جو آڈیوز آئی ہیں جو اس اکاؤنٹ سے آئی ہیں، اس میں مطلب ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہیں اور بھی بہت سے اکاؤنٹس ہیں جن کی آڈیوز آئی ہیں، ڈینائل اس کا کم نہیں آیا ہے. زیادہ تر جو آڈیوز ہیں وہ بعد میں لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کی ہیں کہ ہاں جی ہماری ہی آڈیوز ہیں. تو ایک بات یہ ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ جو ڈیم فنڈ کے حوالے سے کافی گفتگو ہو رہی تھی، تو ڈیم فنڈ کے حوالے سے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ڈیم فنڈ میں 10 ارب روپے جمع کرایا، ڈیم فنڈ کی رقم کی حفاظت کے لیے 5 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا، رقم کو بینچ نے انویسٹ کر دیا تھا جو بڑھ کر 17 ارب روپے اب ہو چکا ہے. ڈیم فنڈ پر ہر شخص کو سوال کرنے کا حق ہے جس نے اس فنڈ میں پیسے جمع کروائے ہیں. تو ایک گفتگو جو ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ ایک کالم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. عرفان صدیقی صاحب مسلم لیگ نون سے اب تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایک کالم لکھا ہے اور اس کا تعلق ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے. تو میں اس کالم کو ذرا پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ کالم ہے. ان کی انٹریکشنز کس طرح ہوتی رہیں جنرل باجوہ سے ماضی کے اندر، اس کا ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے، ذرا سنیے گا. انہوں نے کہا جی مجھے اس اعزاز بلند کی خبر خود جنرل قمر جاوید باجوہ نے دی تھی کہ 70 کی دہائی میں وہ راولپنڈی کے سید اسکول میں میرے شاگرد رہے ہیں. راول لاؤنج میں ہونے والی اس اتفاقیہ ملاقات میں میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ بھی موجود تھے. یہ 2014 کا ذکر ہے. 29 اپریل 2017 کی اس سوختہ بخت شام یہ 2014 کا ذکر ہے جب لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ راولپنڈی کی 10 کور کے کمانڈر تھے، اور اب کوئی 3 سال بعد 29 اپریل 2017 کو اس سوختہ بخت
شام آرمی ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں استاد ایک صوفے پر سکڑا سمٹا بیٹھا تھا اور کمرہ شاگرد کی استادانہ گھن گھرت سے گونج رہا تھا۔ سر میری پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا گیا ہے، مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، مجھے سخت صدمہ پہنچا ہے، مجھے شدید مشکل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب میں کس طرح سامنا کروں گا اپنے لوگوں کا؟ جب سب کچھ طے پا گیا تھا تو پھر ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نوٹیفیکیشن سے فوجی قیادت میں سخت بے چینی پھیل گئی ہے۔ یہ کس نوٹیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے؟ وہ نوٹیفیکیشن جو ڈان لیکس کے حوالے سے اس وقت کی مسلم لیگ نون حکومت نے نکالا تھا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب اس نوٹیفیکیشن سے فوجی قیادت میں سخت بے چینی پھیل گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے معاملات کتنے خراب تھے، میں نے سول ملٹری تعلقات بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن سر فوج ایک بہت ڈسپلن ادارہ ہے، اس ادارے کی ایک سوچ ہے، اپنے ادارے کی عزت کا تحفظ میری ذمہ داری ہے۔ اگر مجھے اس طرح چیٹ کیا جائے گا تو میں اپنے لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گا؟ فوج کی پوری لیڈرشپ جانتی ہے کہ کیا طے پایا تھا اور حکومت نے کس طرح اس کے برعکس اعلان جاری کر دیا۔ اس کا رد عمل تو آنا ہی تھا۔ سر اس طرح نہیں چل سکتے یہ معاملات۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ دستاویز شکست پر دستخط کر دینے کے بعد ایک نپا تلا سرکاری بیان اوجڑی کیمپ کا بارود خانہ بنا دیا گیا ہے۔ جنرل اعجاز امجد جانے کہاں رہ گئے تھے اور میں آتش زیرپا جرنیل کی بارود پاشی کے سامنے چاند ماری کا ٹیلا بنا بیٹھا تھا۔ خاصی دیر بعد جنرل باجوہ نے چائے کی پیالی اٹھائی تو گولہ باری میں لمحہ بھر وقفے کو غنیمت جان کر میں نے بڑی ملائمت سے کہا کہ اب میں بول سکتا ہوں یا آپ نے مزید کچھ کہنا ہے؟ جنرل باجوہ بولے جی سر، بس میں نے کھل کر ساری باتیں کہہ دیں، آپ سے میرا احترام کا رشتہ ہے، آپ کی جگہ کوئی اور حکومتی وزیر مشیر ملنا چاہتا تو کم از کم آج ہرگز نہ ملتا۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ بتائیں گے کہ انکوائری کمیٹی کی کون سی سفارش پر عمل نہیں ہوا؟ جنرل باجوہ کہنے لگے دیکھیں سر، انکوائری کمیٹی کی سفارش تھی کہ پرویز رشید کو فارغ کیے جانے کی توثیق کی جائے گی، اس اعلامیہ میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ کمیٹی نے فاطمی کے بارے میں کہا ہے کہ اسے ریموو کیا جائے، اعلامیہ میں ڈی نوٹیفائی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، پھر نوٹیفیکیشن کو کیوں میڈیا پر اچھالا گیا؟ مجھے یہ باور کرانے میں خاصا وقت لگا کہ حکومتی اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے انکوائری رپورٹ کے پیراگراف 18 کی منظوری دے دی ہے، جس میں 4 سفارشات کی گئی تھی۔ پرویز رشید کو وزارت سے ہٹا دیا جائے گا، طارق فاطمی کو منصب سے فارغ کر دیا جائے گا، ظفر عباس، سرل المیڈا اور ڈان کا معاملہ APNS کے حوالے کر دیا جائے، راؤ تحسین کے خلاف انضباطی کارروائی کی جائے۔ آپ بتائیے ان میں سے کون سی سفارش نہیں مانی گئی؟ ممکن ہے زبان و بیان کا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو یا کوئی تکنیکی موشگافی، لیکن کیا یہ کوئی ایسا فوجی مخالفت باغیانہ بیانیہ تھا کہ آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ریجیکٹڈ کا میزائل داغ دیا؟ یہ ریجیکٹڈ کا میزائل جو ہے بیسکلی اس وقت کے جنرل آصف غفور نے یہ کام کیا تھا کہ نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ۔ میں نے جنرل صاحب کے اشکالات کے گرہ کشائی کی۔ کچھ ہی دیر بعد مکالمہ ہموار رستے پر آ گیا۔ میں ایک ہاتھ میں کتاب اور دوسرے میں چاک کی ڈلی پکڑ کر استاد کے روپ میں آ گیا اور بولا دیکھیں جنرل صاحب، آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو آپ کی مشکلات کا احساس ہونا چاہیے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ مشکلات اور مجبوریاں وزیر اعظم کی بھی ہو سکتی ہیں؟ آپ نے کبھی اس زاویے سے دیکھا کہ وزیر اعظم کے سیاسی رفقا اس کے کور کمانڈرز ہیں؟ آپ کو کچھ لوگوں سے شکایت پیدا ہوئی، آپ نے انہیں فارغ کرا دیا۔ وزیر اعظم کو بھی تو کچھ لوگوں سے شکایات ہیں، تحفظات ہیں۔ کیا آپ وزیر اعظم کے کہنے پر وہ کچھ کریں گے جو آپ کے کہنے پر اس نے کیا؟ کیا آپ ریجیکٹڈ کا توہین آمیز ٹویٹ کرنے والے جنرل کو نکالیں گے؟ رات گزری جا رہی تھی، کھانا لگنے کا اعلان ہوا۔ اچانک جنرل اعجاز داخل ہوئے، بولے میں نے سوچا آپ دونوں کو ایک دوسرے سے کھل کر بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ کھانے کے دوران میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ جنرل باجوہ جارحانہ پیش قدمی کے بجائے اب دفاعی مورچے کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ انہیں اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ سرکاری نوٹیفیکیشن میں اگر کوئی رہی تھی تو بھی اسے پہاڑ نہیں بنا لینا چاہیے تھا۔ اس وقت جنرل اعجاز بولے قمر، تمہیں خود میاں صاحب سے بات کرنی چاہیے، جتنا زیادہ وقت گزرے گا اتنا ہی معاملہ بگڑتا چلا جائے گا۔ جس طرح تم لوگوں کو غصہ آیا اسی طرح نواز شریف کو بھی غصہ آ سکتا ہے، میں اسے تم سے کہیں زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ اچانک جنرل باجوہ بولے سر، ممکن ہے کہ پرائم منسٹر ہمارے فارمل چینل سے ٹیلی فون کال نہ لیں، اگر ان سے بات ہو سکتی ہو تو کرا دیں۔ میں نے راہداری میں جا کر رائیونڈ ایکسچینج کا نمبر ملایا، کال تو مل گئی لیکن دوسری طرف وزیر اعظم نہیں، مریم نواز بول رہی تھیں۔ میں نے مختصراً بتایا کہ اس وقت آرمی ہاؤس میں ہوں، جنرل باجوہ وزیر اعظم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مریم بولی ہولڈ کریں انکل۔ چند لمحوں بعد کہنے لگی انکل، ابو اکاڑا گئے تھے، تھکے ہوئے ہیں اور سونے کو ہیں۔ مجھے وزیر اعظم نواز شریف سے کوئی توقع نہ تھی کہ وہ ریجیکٹڈ کا زہر میں بجھا تیر خاموشی سے کھا لیں گے۔ 3 گھنٹوں سے زائد محیط مذاکرات کے باوجود جب میں آرمی ہاؤس سے اسلام آباد کے لیے نکلا تو دل وسوسوں سے چھلک رہا تھا، تاہم میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ڈان لیگز کی پیالی میں کیسے کیسے طوفان انگڑائی لے رہے ہیں اور کیسے کیسے تلاطم بپا ہونے کو ہیں۔ اور ابھی یہ کالم جاری ہے۔ بیسکلی یہ سارا کانٹیکس جو ہے، جو نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ کا ٹویٹ کیا گیا تھا جنرل آصف غفور کی جانب سے، یہ اس سے ریلیٹڈ تھا۔ میں اس بارے میں اب یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جنرل باجوہ خود بھی سمجھتے ہیں، آج یہ بات سمجھتے ہیں
کہ وہ جو کچھ بھی ڈان لیکس کو جس طرح ڈیل کیا گیا تھا، اور خاص طور پہ جنرل آصف غفور نے نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ کا جس طرح ٹویٹ کیا تھا، جنرل باجوہ کی بھی مرضی کے خلاف کیا تھا، وہ خود بھی اس کے اوپر خوش نہیں تھے. ایون دو اب ظاہری بات ہے چونکہ وہ ہو چکا ہوا تھا تو انہوں نے ہی ہیڈ ٹو گو ود دا فلو، اور اس کے اوپر وہ اب ظاہری بات ہے یہ جو کچھ یہ بتا رہے ہیں انہوں نے بھی کیا. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں جی وہ جا کے اس وقت کہتے کہ نہیں جناب یہ غلط ہوا ہے یا آصف غفور صاحب نے غلط ٹویٹ کیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہی وینٹ ود اٹ. تو یہ سارا معاملہ ہے جس کے بارے میں یہ سارا ذکر ہو رہا تھا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.